اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج بدھ کے دن ہم اپنے امام کہ جن کا آج ہمیں پرسہ بھی دینا ہے، ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ کو امام زین العابدین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ نے خدا کی اس قدر عبادت کی، اس قدر عبادت کی، اس قدر عبادت کی کہ آپ کو عبادت کی زینت کہا گیا۔ میرا یہی امام ہے کہ جنہوں نے ہمیں عبادتوں کی پہچان کرائی۔ یہی وہ امام ہے۔ ہر امام نے خدا کا میسیج ہم تک پہنچانے کی کوشش کی، خدا کے میسیج کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی۔ اس بی بی نے جس کا ہم شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے، وہ الفاظ ہی نہیں ہیں، وہ حیثیت ہی نہیں ہے ہماری کہ ہم اس بی بی کا شکریہ ادا کر سکیں۔ لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں ان دعاؤں کے ذریعے، ان ذکر و اذکار کے صدقے کہ جو ان اماموں نے ہم تک پہنچائے، کتنی مشکلوں سے۔ ہمارے پاس آج یہ بکس ہیں، ان میں دعائیں ہوتی ہیں اور ہم پڑھتے ہیں، اس قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ کبھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ قرآن کس قدر مشکلوں سے اور کتنی قربانیوں سے ہم تک پہنچا۔ آج جو دعائیں صحیفہ سجادیہ کی میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، اور اس کا ترجمہ ہم سب مل کر سنتے ہیں اور اس سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور اس کی برکت ہم اپنی زندگی میں، ہم اپنے سارا دن میں دیکھتے ہیں، اپنے لمحات میں دیکھتے ہیں۔ یہ ذکر، یہ اذکار، یہ دعائیں، یہ ہم تک بہت مشکل سے پہنچی ہیں، بہت مشکل سے ہم تک پہنچی ہیں۔ آج ہمارے پاس زندگی کی ہر سہولت ہے اور ہم بہت اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ہمارے لیے ہمیں شاید وہ قدر نہیں ہے ان چیزوں کی، اس کلام کی، کہ یہ کیسے ہم تک پہنچا، کیونکہ ہمارے لیے بہت آسانی ہے ہر چیز میں نا۔ ہم لوگ بہت آسانی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں کیسے ہم تک پہنچیں، اور پہنچانے والوں نے کب کہاں کیسی قربانیاں دی، اور کیسے وقت سے وہ گزر گئے، کیسے دکھوں سے وہ گزر گئے، اس کا ہمیں احساس نہیں ہو سکتا۔ آج بدھ کے دن الحمدللہ خدا نے آج پھر یہ مہلت دی، یہ زندگی کا ایک اور نیا دن، نیا سویرا دیکھنا نصیب کیا کہ ہم اس دعا کی تلاوت کریں۔ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا، اور حمد تیرے ہی لیے ہے مولا کہ تو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ ایسی حمد جو ہمیشہ رہے اور کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوق شمار نہ کر سکے۔ ہے میرے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے پیدا کیا، درست پیدا کیا، قضا و قدر بنائی، تو موت دیتا ہے، زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا ہے تو شفا دیتا ہے۔ ہاں، کیا 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 ذکر کروں اس پروردگار کا۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں ہر چیز بنی بنائی مل گئی۔ ہم تک جو یہ چیزیں پہنچی، ہر چیز ہم پر اتنے پیارے طریقے سے ہم تک پہنچی ہے، لیکن یہ پہنچاتے جن کے گھر اجڑ گئے، کیا ہم کبھی ان ہستیوں کا شکریہ ادا کر پائیں گے؟ ان کی قربانیوں کا حق ادا کر پائیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ بس شکر کرتے ہیں خدا کے ساتھ کہ ہم ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور اس ذکر و اذکار کو اپنی زندگی میں ہمیشہ شامل رکھیں انشاءاللہ۔ تو اے میرے پروردگار، تو بیمار کرتا ہے اور شفا دیتا ہے، تو بچاتا ہے اور آزماتا ہے، اور عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں مولا کہ جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار منقطع ہو گیا ہو، اور موت قریب آ گئی ہو، اور وہ دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو، اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو۔ اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں، اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہو گئی ہوں، اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہا ہو۔ پس خدایا رحمت فرما نبیوں کے خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی پاک و پاکیزہ اہل بیت پر، اور مجھے شفاعت نصیب فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ان کے قرب سے محروم نہ فرما، کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے معبود، اس بدھ کے دن میری 4 حاجتیں پوری فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے، اور میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے، اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور فرما، کہ بے شک تو جس پر چاہے اپنا لطف اور اپنا کرم فرماتا ہے۔
شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے آج ایک بار پھر سے ہمیں اپنی عبادت کا موقع دیا، دعاؤں کا موقع دیا۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری تمام تر دعائیں، التجائیں، عبادات جو ہم اپنی اپنی جگہ پر رہ کر کوششوں میں مصروف رہتے ہیں کہ ہم پروردگار عالم کی عبادت کریں، حق تو نہیں ادا کر سکتے ہم اس عبادت کا اور اس کے پاک وسیلوں کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ عبادتیں سکھائی، یہ دعائیں سکھائیں، لیکن پھر بھی اپنی طرف سے کوشش ہے کہ پروردگار کا وعدہ ہے کہ وہ چھوٹی سی کوشش پر بھی بہت بڑا صلہ عطا فرماتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا، ان کی ایک بہت خوبصورت دعا کا چھوٹا سا حصہ میں ایک آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور بہت عاجزی کے ساتھ ہم دعا مانگتے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں مولا کہ اے میرے پروردگار، میرے گناہوں نے مجھے عذر خواہی سے چپ کر دیا ہے، میری گفتگو دم توڑ چکی ہے، تو اب میں کوئی عذر و حجت نہیں رکھتا۔ کس قدر قربانیاں دی میرے مولا نے اس دین کو بچانے کے لیے، اور دیکھیں میرے مولا کی دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ کیا وہ ہستیاں گنہگار تھیں؟ کیا وہ ہستیاں ان سے کوئی کوتاہی ہو سکتی تھی؟ جن کو خدا نے بھیجا ہی اپنے ذکر کو زندہ رکھنے کے لیے تھا، اپنی پہچان کرانے کے لیے، لیکن یہ مولا ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ ہم نے کیسے اپنے رب سے رجوع کرنا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں مولا کہ اس طرح میں اپنے رنج و مصیبت میں گرفتار، اپنے اعمال کے ہاتھوں میں گروی، اپنے گناہوں میں حیران و پریشان، مقصد سے سرگرداں اور منزل سے دور افتادہ ہوں۔ میں نے اپنے کو ذلیل گنہگاروں کے موقف پر لا کھڑا کیا ہے، ان بدبختوں کے موقف پر جو تیرے مقابلے میں جرت دکھانے والے اور تیرے وعدے کو سرسری سمجھنے والے ہیں۔ پاک ہے تیری ذات، میں نے کس جرت و دلیری کے ساتھ تیرا مقابلے میں جرت کی اور کس تباہی و بربادی کے ساتھ اپنی ہلاکت کا سامان کیا۔ تو اے میرے مالک، میرے منہ کے بل گرنے اور قدموں کے ٹھوکر کھانے پر رحم فرما، اور اپنے حلم سے میری جہالت و نادانی کو اور اپنے احسان سے میری خطا کو بدعمالی کو میرے خطا اور بدعمالی کو بخش دے مولا۔ کس قدر خوبصورت دعا کا طریقہ ہے میرے مولا کا، اور کس قدر خوبصورت اور عاجزانہ الفاظ کی ادائیگی اور الفاظ کا چناؤ ہے۔ تو یہ میرے وہی مولا ہیں جن کی آج شہادت کا دن ہے۔ ہم اپنے مولا کو کیا کہہ سکتے ہیں، کچھ جب سوچنے پر آتے ہیں تو الفاظ ساتھ نہیں دیتے، لیکن ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار نے اپنے میسنجرز بھیجے ہماری ہدایت کے لیے، اور اتنے پیارے، اتنے خوبصورت وسیلوں پر ہم اس کے دل و جان سے، صد دل و جان سے اس کے شکر گزار ہیں۔ پروردگار سے دعا کرتی ہوں کہ ان دعاؤں کے صدقے پروردگارہ ہم سب کی دلوں کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے، ہمیں اپنی عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، ہمت دے۔ کر تو نہیں سکتے ہم اس کا حق ادا، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں اپنی جگہ، اور پروردگار بے شک کوششوں پر بھی بہترین اجر دینے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔